اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم، وقال تعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، آج 12 ربیع الاول لوگ اس کو عید میلاد النبی کے نام سے منا رہے ہیں۔ تاریخ پیدائش جو بھی ہو، 9 ربیع الاول یا 12 یا آگے پیچھے کوئی، آخر آپ پیدا تو ہوئے ہیں نا، پیدا تو ہوئے، آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں: بعثت لأتمم، میں اس واسطے بھیجا گیا ہوں، لأتمم مکارم الاخلاق، تاکہ میں مکارم اخلاق کو مکمل کروں۔ جو بھی صفات دنیا میں پسندیدہ ہیں، لوگ اس پر فخر کرتے ہیں، ان سب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں۔ ہر صفت کمال میں آپ آگے ہیں۔ حسن پر لوگ ناز کرتے ہیں، تو حسن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے، آپ سے حسین کوئی بھی نہیں۔ کسی فارسی والے نے کہا: نمے گویم چنینی یا چنانی، بہر صورت تسر الناظرینی، السر تاپا و پاتا سر حسینی محجبینی نازنی۔
سر سے لے کر پاؤں تک آپ کی جس چیز کو بھی دیکھا جائے بندہ دیکھتا ہی رہ جائے، ایسی کوئی چیز اور انسان میں نہیں ہے، ایسی حسین بنائی ہے اللہ تعالیٰ۔ اجمل الناس، مشہور ہیں حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام، حسن میں واقعی حسین تھے، بے مثال حسین تھے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کے حسن کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سنا تو فرمایا واقعی حضرت یوسف حسین تھے اور ان کے حسن کی مثال دی جاتی ہے، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر جنتی کو جنت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جمال دیا جائے گا، حسن دیا جائے گا۔ سب یوسف علیہ السلام کی حسین ہو، بڑے حسین، وہی شکل ہے۔ فرمایا یوسف علیہ نبی علیہ السلام حسین ہے، لیکن میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ان کے حسن سے بالا ہے۔ صحابہ کرام ایسے ہی جذبات سے مغلوب ہو کر بات نہیں کرتے تھے، دلیل سے بات کرتے۔ فرمایا میرے پاس دلیل یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی اور میرے محبوب پر لوگوں نے گردنیں کٹوا دی۔ آپ اندازہ لگاؤ، انگلیاں کٹوانا آسان ہے یا گردن کٹوانا آسان ہے؟ حضرت جابر غالباً رات کے وقت 14ویں کا چاند ہے، مطلع صاف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے، ایک چاند آسمان پر جگمگا رہا ہے اور دوسرا چاند زمین پر چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے۔ فرمایا آج میں موازنہ کرتا ہوں کہ آسمان والا چاند زیادہ حسین ہے یا ہمارا زیادہ حسین ہے؟ نبی علیہ السلام اوپر دیکھتے ہیں، نیچے دیکھتے ہیں، فیصلہ کیا کہ نبی علیہ السلام کے حسن کا مقابلہ چاند نہیں کر سکتا۔ کسی نے اردو میں اس کو پھر شعر میں منظوم کر کے فرمایا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے منہ پہ چھائیاں، میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ آپ سے زیادہ کوئی عظیم نہیں۔ اللہ، یہ ایک باب ہے حسن کا۔ ٹائم تھوڑا سا ہوتا ہے، تھوڑی تھوڑی باتیں بندہ کرتا ہے۔ تو بہرحال آفاق ہا گردیدائیں مہرے بطال ورزیدائیں بسیار خوباں دیدائیں، لیکن تو چیز دیگری میں نے دنیا میں پھر کے دیکھا، بڑے بڑے حسین و جمیل دیکھے، بڑے بڑے محبوب اور محب دیکھے، لیکن آپ جیسا کوئی حسین اور محبوب میں نے نہیں دیکھا۔
حضرت حسان فرماتے ہیں، آپ کے حسن کے بارے میں فرماتے ہیں، اللہ اکبر، آپ سے حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، اور آپ سے جمیل کسی ماں نے جنا تک نہیں۔ دیکھنا تو بات کی بات، آپ اتنے حسین، لیکن ہم حسن میں آپ کی اتباع نہیں کر سکتے، ہم اپنے آپ کو ویسا حسین بنا لیں گے۔ حسن تو جو اللہ نے جس کو دیا ہے وہی رہے گا نا، ہمیں اس کا مکلف نہیں بنایا گیا۔ ہمیں تو اس وقت اتباع کا حکم دیا جب آپ نے قول لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا، اس کے بعد آپ کا ہر قول، فعل، کردار، گفتار، آپ نے جو بھی کیا اس کی اتباع کرنے کے ہم پابند ہیں۔ یہ فطرتی چیزیں اللہ جس کو دیتا ہے دے دیتا ہے، یہ انسان کی اپنے بس کی بات نہیں ہوتی کہ اپنے آپ کو حسین بنائے یا کبھی بنائے، کر نہیں سکتا، لیکن اتباع تو کر سکتا ہے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھنے کو فرمایا تو ہم نہیں پڑھ سکتے، آپ نے نماز پڑھنے کا فرمایا اور پڑھ کے دکھائی، کیا ہم نماز نہیں پڑھ سکتے؟ آپ نے زکوٰۃ دی اور زکوٰۃ دینے کے لیے ویسے تو آپ زکوٰۃ کے یعنی ایسے تھے نہیں کہ مال جمع کر کے پھر زکوٰۃ دیں، مال آتا آپ کے پاس، آپ اس کو خرچ ہی کر دیتے، زکوٰۃ تو بعد کی بات ہے، مال رہے گا تو اس کی زکوٰۃ ہوگی نا۔ آپ کے پاس بڑا مال آتا تھا، اجود الناس حدیث پاک میں آتا ہے، آپ کائنات میں سب سے بڑے سخی تھے، آپ جیسا سخی کائنات میں پیدا ہی کوئی نہیں ہوا۔ سنتے رہتے ہیں آپ، حاتم تائی بڑا سخی تھا، واقعی سخی تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ نوشیروان عادل تھا، واقعی عادل تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسی طرح بڑے بڑے بہادر آئے، رستم بڑا بہادر تھا، اس میں کوئی شک نہیں، بڑے بہادر تھے، لیکن نہ آپ کی سخاوت میں کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، نہ آپ کی بہادری میں کوئی مقابلہ کر سکتا ہے۔ اب کیا کریں، عجیب عجیب واقعات حدیث میں موجود ہیں۔ عرب میں ایک پہلوان تھا، اتنا بڑا طاقتور تھا، وہ اونٹ کے چمڑے پر کھڑا ہو جاتا، یوں کہتا سارے مل کر میرے پاؤں کے نیچے سے اس چمڑے کو نکال کے دکھا دو، کھینچ کے، صرف کھڑا ہوں، میں پکڑوں گا بھی نہیں، صرف کھڑا ہوں، میں یوں ہی کھڑا رہوں گا، میرے پاؤں سے نیچے سے تم وہ چمڑا نکال نہیں سکتے، اتنا بڑا طاقتور تھا وہ۔ نبی علیہ السلام نے اس کو بھی دعوت دی، ایمان لاؤ بھائی۔ اس کو اپنی طاقت پر ناز تھا، اس نے کہا ایمان تو میں تب لاؤں گا جب آپ میرے ساتھ کشتی کریں اور مجھے گرا دیں، کشتی کر لیں۔ اللہ کیا مطالبہ کر دی، منظم منایا ہے بات، وہ بہادر ہے، طاقتور ہے، کوئی اس کے مقابلے میں آ نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آجا مقابلے میں، کر لیتے ہیں، دو دو ہاتھ ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ آپ نے ایک ہاتھ سے اٹھایا، جس طرح گیند بچہ اٹھا کر یوں نیچے پٹخ دیتا ہے، اس بہادر جوان کو، طاقتور کو ایک ہاتھ سے اٹھا کے نیچے پٹخ دیا،
حیران ہو کے دیکھتے ہیں یہ کیا ہو گیا، مجھے تو ہلا کوئی نہیں سکتا، کیا ہو گیا؟ تو کہنے لگا نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی، پھر دوبارہ سے فرمایا کوئی بات نہیں، پھر آ جاؤ، پھر بھی اپنے اٹھا کے پھینک دی، بال کی طرح نیچے پھینک دیا، پٹک دیا، مان گیا۔ بعد میں وہ ایمان بھی لے آیا، اس وقت شاید نہیں لایا، بعد میں وہ ایمان لے آیا۔ تو میرے دوستو آپ سارے لوگوں سے اشجع الناس سے بہادر تھے، آپ سب سے زیادہ سخی تھے، آپ کے سخاوت کے چرچے حدیث میں موجود ہیں، صحابہ کرام نے ہمیں بتائے ہیں۔ تو اللہ اکبر، جلدی کرو بس کرنے لگے یار سے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ کی سخاوت کی طرف آئیں تو ایک شخص کہتا ہے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، میں نے سوال کیا آپ مجھے کچھ دے دیں، میرے قبیلے کے لوگ بھی غریب ہیں، پریشان ہیں۔ فرمایا ان دو پہاڑوں کے درمیان یہ بکریوں کے جو ریوڑ چل رہے ہیں یہ سارے تیرے ہاتھ کے گھر لیں، ان کو ہاتھ کے گھر لے جا، یہ تیری ہیں بکری ساری۔ اللہ، وہ لے گیا، خوش ہو گیا، قبیلے کے لوگوں کو کہا وہ سارے لوگوں ایمان لے آؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا سخی ہے جو کبھی کسی فاقے سے ڈرتا ہی نہیں، میں نے تھوڑا سا سوال کیا انہیں پورے بکریوں کے ریوڑ دے دی، وہ سارا قبیلہ ہی ان کا مسلمان ہو گیا۔ ایک ایک مجلس میں 100 اونٹ آپ نے عطا کر دیے۔ حضرت سفیان، ابو سفیان جو مشہور صحابی ہیں، ان کو 100 اونٹ دیے، 100۔ ایک حضرت صفوان ابن امیہ ہیں، ان کو 300 اونٹ دیے، 100، پھر دوسرا 100، پھر تیسرا 100، 300 ایک مجلس میں دے دیے۔ اور بعض روایتوں میں ہے 300 پہلے، پھر 300، پھر 300، اسی دن 900 اونٹ اس کو دے دیے۔ ہے کوئی سخی دکھا ہوا ایسا؟ یہ تو جب مال ہو تو ایسا دیتے ہیں، سخاوت کی حد ہو گئی۔ اللہ، ایک مائی آئی، اس نے آپ کو ایک چادر دی نئی، اس کی جو ہے کنارہ بنا ہوا تھا خوبصورت، کہنے لگی حضرت میں یہ آپ کے لیے لائی ہوں، آپ اسے قبول فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت بھی تھی تو اس مائی نے محبت کے ساتھ پیش بھی کر دی، آپ نے قبول فرمایا، آپ نے اوڑی۔ اتنے میں ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے یہ چادر مجھے دے دیں۔ یہ چادر مجھے دے دیں، آپ نے اتار کے اس کو دے دیے۔ دوسرے صحابہ نے اس کو ذرا تان کیا، یار تجھے پتہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی چیز سے انکار نہیں کرتے،
آپ کی ضرورت تھی ایک چادر کی، چادر آپ کو ابھی آپ کے آنکھوں کے سامنے ملی ہے، آپ نے مانگ لی. اب کوئی مناسب تو نہیں تھا مانگنا، کیوں مانگی آپ نے؟ صاحب ابھی پھر عجیب ہی تھے. انہوں نے کہا یار ٹھیک کہہ رہے ہو تم، لیکن میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی، اس واسطے میں نے مانگ لی. میں نے کہا یہ چادر جو آپ نے پہنی ہے آپ کے جسم سے لگی ہوئی ہے، یہ میں مانگ لوں اور وصیت کر جاؤں جب میں مروں تو اسی چادر میں مجھے کفن دے دیں. میں نے اس واسطے مانگ لی تھی اپنے جذبہ. چلو یہ تو چادر تھی آپ کی ابھی آئی تھی، سخاوت کے حال دیکھ. ایک بچہ آیا، کہنے لگا امی نے بھیجا ہے مجھے کرتا چاہیے، کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر وہ چیز نہ ہوتی تو فرما دیتے انتظار کرو ابھی میرے پاس میں، جب آ جائے دے دوں. تو اس کو بھی یہی جواب دیا، واپس گیا. امی وہ تو فرما رہے اس وقت نہیں ہے، جب آئے گا کرتا دے دوں گا. پھر بچے کو بھیجا، فرمایا کہنے لگی جا کر کہہ دو جو کرتا آپ نے پہنا ہوا ہے وہی مجھے دے دیں. اللہ، ذرا غور کریں نا، غور کرنے کی بات ہے. جو کرتا آپ نے پہنا ہوا ہے وہ دے دیں. اللہ اکبر. جب نام لیا بچے نے وہ کرتا دے دیں تو آپ نے اسی وقت اتار کے دے دیا، یہ لے. اب کرتا ہی نہیں، دوسرا کرتا بھی نہیں پہن لے. اب گھر میں بیٹھے باہر بھی نہیں آتے، کرتا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی وَلَا تَجَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ. ایک عام قانون بیان فرمایا. شریعت عام ہوتی ہے، صرف ایک بندے کے لیے نہیں ہوتی. اپنے ہاتھ یوں باندھ کے بھی مت بیٹھ جاؤ کہ کچھ بھی کسی کو نہ دو، اور یہ بھی تو نہ کرو سب کچھ دے کر آپ پریشان ہو جاؤ. اعتدال رکھو. تو ایسے سخی آپ نے دیکھی ہوں گی، اپنی ضرورت ہے. بڑے واقعات ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بھی محبت رکھتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنا کر نبی علیہ السلام عطا فرمائے. ہر کام میں ہمیں آپ کی اتباع کرنی چاہیے. نماز پڑھیں، روزے رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، جہاد کریں، تبلیغ کریں، تلاوت کریں، تعلیم دیں لیں، ہر کام کریں، سخاوت بھی کریں. مال پہ سانپ بھی نہ بن کے بیٹھ جائیں. ہم اللہ کے نبی کے محبت کرنے والے ہیں. محبت کرنے والے ہیں تو ہمیں سخاوت بھی کرنا چاہیے. آپ نے تو گلے کا کرتا اتار کے دے دیا اور ہمارے بینک بھرے پڑے ہوں گے، اور آپ کو کہہ دیا جائے کہ سولر کے لیے اتنے پیسے چاہیے تو کہتے ہیں ہمارے پاس کم پیسے نہیں. باہر سے پیسہ آ رہا ہے، دکان سے پیسہ آ رہا ہے، تنخواہ کا پیسہ آ رہا ہے، ضرورت سے بھی زائد ہے، بچ بھی جاتا ہے، سارا کچھ ہے. لیکن جب کہا جائے ویسے تو کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشق ہیں. تو اگر اللہ کے رسول کے عاشق ہیں تو آج کی مجلس میں اس وقت ہمیں ایک تو بل ابھی آئے نہیں ہے. آج کل یہ بھی ایک
مصیبت انہوں نے بنا رکھی ہے. ایک آدھ دن ایک تو زیادہ دیں گے اور پھر بل اس وقت بھیجیں گے جس وقت بالکل آخری تاریخ ایک آدھ دن ہو تاکہ کوئی آگے جرمانہ بھی لگ جائے. اس سے یاد نہیں رہے نکال لیتا. لیکن پچھلے مہینے میں تو 1,90,000 تھا. اب اس سے کام تو نہیں ہوگا. کم از کم اتنا ہی صحیح تو وہ بھی دینا ہے, بل بھی دینا ہے. اور سولر کی بقایا رقم پلیٹیں آ چکی ہیں اور وہ مشین انورٹر بدلی کیا نام اس کا ہے وہ بھی آ چکے ہیں 2. اور باقی چیزیں اتنی مہنگی نہیں ہیں, وہ بھی انشاءاللہ آج کل یہ کام شروع ہو جائے گا. تو اپنا حصہ ڈالیں اس میں جتنا ڈال سکتے ہیں. شیطان کہتا ہے وہ دوسرا دے گا, میں تیرا پیسہ کدھر جائے گا. صحابہ تو کہتے تھے میں پہلے دوں اور ہم کہتے ہیں دوسرے دے دیں ہم بعد میں دیکھا جائے. جو پہلے دے گا باقی دینے والوں کا ثواب بھی اس کو ملے گا. تو لہذا اس کام کو سر انجام دینا ہے, اس کام کو کرنا ہے اور ہو کے رہے گا انشاءاللہ. تقریباً ہو گیا, کوئی محروم نہ رہے. اس میں اپنے اپنے حصے ڈالو. ٹھیک ہے, ابھی تنخواہ صرف لوگوں کی تنخواہ نہیں ہوتی اور بھی چیزیں ہوتی ہیں, تو تنخواہ بھی تو کل نہ پرسوں مل جائے گی. تو ہر حال کوئی کہہ کے بتائے کہ اتنے ہم دے گے, کوئی دے کے جائے تو اس میں حصہ ڈال لو, یہ آخرت کے لیے سرمایہ ہو جائے گا. وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا